محب گرامی حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ محفل میں شرکت فرما نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، غوث اعظم بمن بے سر السامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بولیے آمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا۔ کیا اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی ہے، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، اور نور نے پایا تیرے صدقے میں ماتھا نور کا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات لائق کی مبارکباد ہیں، مسلسل آج 3 روز ہو گئے، اور آپ کو آج کے بعد بھی ہمارے علاوہ دوسرے خطیبوں کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے
اس محفل میں بلاتا رہے. بولیے آمین. مگر عشق رسول دیکھیے, زور سے بولے سبحان اللہ. مدینے اگر نہیں پہنچے تو کیا ہوا, عشق تو پہنچ جاتا ہے. اور ایک دن آنکھوں میں آنسو آئے اور جانے والے ایک حاجی کو پرچہ دیا اور بولے جب تم روضہ مصطفیٰ پہ جاؤ تو میری یہ نعت پڑھ کے نبی کو سنا. محترم حضرات, میں ہر جلسے میں اور بہت دور دور تک ان شعروں کو پڑھتا ہوں, یہ میرے دل پہ لکھ چکے ہیں. اور مقبول شاعری کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دلوں پہ نقش ہو جاتی ہے. 4 لائنیں سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کیسا ماحول بناتے ہیں, اور پھر ہم اپنا سفر اسی طریقے سے کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں, تو جانے والا بولا کہ بھائی تم کیا کرو گے مدینے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار بلا کر تو دیکھیں. بلا لو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں پیچھے والے اگر بول رہے تو میں بار بار نہیں کہلواؤں گا, آپ کا دل خود بولنے پہ مجبور ہو جائے گا. بولیے گا بلا لو مجھ کو بلا لو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب, پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب. پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب. پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب. اور بہت سے لوگ جو وہاں جا کر بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, مگر ہم سے وہاں سے عمرہ کر کے اور حج کر کے آنے والے اچھے سچے لوگ بتاتے ہیں کہ میاں وہ ہمارے ساتھ میں فلاں شخص گئے تھے اور پوری رات اور فجر بھی سو کے یوں ہی نکال دیتے تھے. اگر وہاں بھی رات سو کے نکال دی تو پھر جانے کا کیا فائدہ. اس سے تو ہمارے یہ عاشق رسول طارق وسیم جو مدینے نہ پہنچے مگر آواز مدینے پہنچ گئی. زور سے بولو سبحان اللہ. پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب. کہتے ہیں کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ اور مسجد نبوی میں پہنچو تو سرکار کے روزے اور منبر نور کے درمیان میں جنت کو تلاش کرنا. زور سے بولے سبحان اللہ. تلاش کر لو جنت یہی کہیں ہوگی. سبحان اللہ. تلاش کر لو تلاش کر لو یہی کہیں جنت ہوگی. میرے حضور کے روزے کی جالیوں کے قریب. حضور کے روزے کی جالیوں کے قریب پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب. اور 2 شعر اور ملاحظہ فرمائیے, محبت سے کہیے سبحان اللہ, اور مچل کر کہیے سبحان اللہ. یہ محبت والوں کا مجمع ہے اور نبی سے محبت کرنا ہی ایمان کی پہچان ہے. اور خود اللہ کو نبی سے محبت ہوئی تب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. پتہ چلا اگر سب سے پہلے دنیا میں کسی چیز کو اللہ نے ظاہر فرمایا تو اس کا نام ہے محبت. زور سے بولے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیے محبت سے دل کو سجانا پڑے گا. اس کے علاوہ کام بنے گا ہی نہیں, نہ یہاں نہ وہاں. سبحان اللہ. محبت سے دل کو محبت سے
کے رستے پہ جانا پڑے، مدینے کے رستے پہ جانا پڑے گا۔ اور یہ بات کیوں لکھی ہے، اس کا ایک بات بھی بتا دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے جو گستاخ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 مسجدوں کے علاوہ کسی تیسری مسجد کا سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی نیت کرنا جائز ہی نہیں، یعنی ایک بیت المقدس اور ایک خانہ کعبہ۔ مگر عاشق بولے کہ ہمارے یہاں تو اگر ہم نے مدینے کی نیت نہ کی تو ہمارا حج بھی مقبول نہ ہوگا۔ وہی تو بات بتا رہے تھے امام صاحب سے بلا، سنیے گا شعر۔ مدینے کے رستے پہ جانا پڑے گا۔ اب مجھے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ بالکل لائن سے جڑ گئے ہیں، اور اس شعر کے بعد ذرا کچھ ایسا انداز دکھائیں کہ گنبد غریب نواز سے آواز ٹکرا کے مدینے کے گنبد خضرا تک پہنچ جائے۔ اگر چاہیے نجدیو تم کو جنت، سبحان اللہ، نبی کے غلاموں کو تو جنت ملے گی، ایک کنفرا میں انہیں کوئی نہیں روک سکتا، مگر اگر تمہیں چاہیے تو پہلے تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہوگا؟ محبت سے کہیے گا، اگر چاہیے نجدیو تم کو جنت، اگر چاہیے نجدیو تم کو جنت، تو پہلے نبی کو منانا پڑے